میرے پاس گیا تھا نا، کل ہی انہوں نے بتایا یار ڈاؤن لوڈ ہوتی میرا مسئلہ. شروع کریں. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ. میرے اور آپ کے پیارے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ پر 10 بار درود پڑھو رب تمہیں 100 رحمتیں عطا کرے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. میرے پیارے دوستو، عزیز ساتھیوں، شادی کے موقع پر جس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منایا جا رہا ہے، ان کی نگاہ کو رب نے کتنی وسعت عطا کی ہے. ایک حدیث پیش کروں گا اور پھر موضوع پر گفتگو کریں گے تاکہ یہ دھارس بند جائے کہ میاں میں نے سودا صحیح کیتا ہے. سارے تاجر بیٹھے نا تو سودا صحیح کیتا ہے کہ جس کی یاد کر رہا ہوں وہ محبوب جب نگاہ ڈالتے ہیں تو پھر کہاں تک دیکھتے ہیں. سبحان اللہ. جس کو یاد کر رہے ہیں. حضور علیہ السلام اپنے ایک صحابی کے پاس آئے، وہ بیمار تھے، اتنے بیمار تھے کہ وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو گئے، زندگی سے مایوس ہو گئے. موت کے انتظار میں جیسے بندہ ہوتا ہے، نبی مبارک صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے گئے. آپ پاس بیٹھے اور پھر ارشاد فرمایا تم ٹھیک ہو جاؤ گے. حضور نے کیا فرمایا؟ تم ٹھیک ہو جاؤ، زیادہ زندہ رہو گے. اور پھر سرکار علیہ السلام نے فرمایا تم بیمار پھر ہو گے، اگر تمہیں بیماری پہنچے گی تو پھر کیا کرو گے؟ اللہ اکبر. نبی کریم کی نگاہ دیکھیں، اس ٹائم حضور فرما رہے ہیں کہ یہ بیماری تمہیں موت تک نہیں پہنچائے گی، تم ٹھیک ہو جاؤ گے اور پھر لمبی زندگی جیو گے. پھر بیماری آئے گی، اس وقت جب بیماری آئے گی کیا کرو گے؟ عرض کرتے ہیں حضور صبر کروں گا. سبحان اللہ. کیا کرو گی؟ حضور میں صبر کروں گا. سرکار فرماتے ہیں اگر تم صبر کرو گے تو میں محمد تمہیں جنت کی گارنٹی عطا کرتا ہوں. اللہ اکبر. پیار کرنے والے نبی، عطا کرنے والے نبی، زندگی سے نوازنے والے نبی، خوشخبریاں دینے والے نبی اور جنت میں داخل کرنے والے نبی. اس نبی کا ذکر شادی پہ کر رہے ہیں. کتنے خوش نصیب ہیں. اب مجھے بتائیں جو لوگ شادی پہ طوائفوں کو نچاتے ہیں کیا وہ یہ سب کچھ دے سکتی ہے؟ کیا ان کی تعلیم کو چھوڑ کے ہندوؤں کی تعلیمات کے مطابق شادی کرنے والوں کو
وہ لوگ کہ جن کی پیروی میں کر رہے ہیں یہ سب کچھ دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے۔ تو پتہ چلا سب عطائیں کرنے والے نبی پاک کی ذات گرامی ہے۔ خوش نصیب وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کے دامن کو تھام لیا، جو ان کے مطیع و فرما بردار بن گئے، جنہوں نے ان کی بات کو مان لیا، اور جنہوں نے اپنے سکھوں میں اور اپنے دکھوں میں صرف اور صرف اپنے محبوب کو یاد رکھا، وہ خوش نصیب ہیں۔ اب اگلی بات جو کرنی ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہر بات اس طرح سنیں کہ جیسے کلاس میں بیٹھا ہوا طالب علم سنتا ہے اور اس سے فائدہ حاصل کر کے جاتا ہے۔ باقی تقریریں تو ہم بڑی سنتے ہیں اور بڑے بڑے مجموعوں میں جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے فساد دنگے ختم نہیں ہوتے، کیونکہ ہم جب اٹھتے ہیں جس طرح ہم دامن کو جھاڑتے ہیں ایسے کانوں کو بھی جھاڑ کے گھر چلے جاتے ہیں۔ باتیں وہیں رہ جاتی ہیں، حدیثیں وہیں رہ جاتی ہیں، مجمع میں آنے والے نعت خواں بھی اپنی جھولی بھر کے چلے جاتے ہیں، مولانا صاحب بھی 40-50 ہزار لے کے ٹھنڈی طبیعت کے ساتھ گھر لوٹتے ہیں، اور ہمیں بچتا ہے تو صرف لنگر بچتا ہے۔ اگر ہم مجمع سے نور علم حاصل کرتے تو خدا کی قسم کوئی بچہ ماں کو گالی نہ دیتا۔ اگر حدیثوں سے فیض لیا جاتا تو پھر بوڑھا باپ چیختا چلاتا نہ رہتا، بلکہ باپ کی آہ نکلتی، سارے بیٹے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے۔ اگر حدیثیں یاد رہتی، قرآن یاد رہتا، تو نہ بوڑھا باپ رو رو کے اندھا ہوتا، نہ ماں کراہ کراہ کے اندھی ہوتی، نہ یتیموں کو بھیک مانگنی پڑتی، نہ بیوہ کو اپنی عزت بیچنی پڑتی۔ خدا کی قسم حدیث کو نہ سنا اور نہ سنایا، سنانے والا بک کے آیا، سننے والا غفلت میں آیا، حدیث سر سے اوپر چلی گئی۔ ارے یہ حدیث تو اندھیر کمروں کو روشن کر دیتی ہے، اس حدیث نے تو دشمنوں کو دوست بنا دیا، ان آیتوں نے تو بلال حبشی کو عاشقوں کا سردار بنا دیا۔ یہ قرآن ہی تھا، یہ حدیث ہی تھی جو چوروں کو ولی بنا گئی، جو ڈاکوؤں کو کتب بنا گئی۔ لیکن آج ہر گلی میں محفل، ہر جگہ خطیب، ہر جگہ نعت خواں، اس قدر زیادہ کہ ان کے نورانی چہروں سے ہر گلی میں پوسٹروں سے بھر گئی، ہر چوک بھر گئے۔ ارے نور نہیں ملا تو امت کو نہیں ملا، نور نہیں ملا تو امت کو نور نہیں ملا۔ یہ بات کرخت ہے لیکن حقیقت ہے۔ ہر گھر کی کہانی، ہر خاندان کی کہانی، ہر گھر میں لڑائی، ہر گھر میں بے ادبی، ہر جگہ بہو ساس کے ساتھ ان بن کر کے بیٹھی ہے، ساس بہو کے ساتھ ان بن کر کے بیٹھی ہے۔ ارے کلمہ بہو بھی پڑھتی ہے، نماز ساس بھی پڑھتی ہے، قرآن ہر کمرے میں رکھا ہے، محبوب خدا کا ذکر ہر گھر میں ہوتا ہے، پھر یہ ویر کیسا؟ میرا سونا نبی بولے، او مدینے آلے ہو، مکے آلیاں نوتی جنادہ دے دو۔ وہ کندہ نبی سے ساڑھا نبی نہیں، حضور نے فرمایا نہیں، تاریخ میں لکھا نہیں۔ او مدینے آلے ہو، انساری ہو، جڑے مکی بھرا آئے نے ادھی بانڈ کے دے دو۔ او کی تھی، اف کی تھی، آہ کی تھی، چو کی تھی، چرا کی تھی۔ او ایسے جنت چونا جانا جن دے اسی منگنے ہیں رو رو کے۔ حضور کہہ دیں کیا دے بھران ودی جہداد دے دے، اور آج تو مسلمان ایک چپے پیچھے گریبان پکڑ لو۔ حضور کہہ دیں کہ جاؤ جان توڑ دو، آج تمہارے نبی کہہ رہے ہیں، رب نے کہہ دیا ہے، اور وہ جائیں مٹکے اٹھائیں اور جا کے گلیوں کے اندر پھینک کے آ جائیں۔ اور آج یہی مسلمان اپنی بیٹی، اپنے بھائی، اپنے بیٹے کی شادی پہ وہ مٹکے خرید کے لائے۔ کیا یہ حدیثیں اس نے سنی نہیں ہے؟
مجمع میں مہمان خصوصی بھی ایسے لوگ بعض اوقات بن کے جاتے ہیں، لیکن میرے دوستو بات حضرت علی والی آ گئی تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ کا قول، حکمت کے شہنشاہ کا قول۔ پھر اپنے موضوع پر جاؤں گا، موضوع بھی اسی حوالے سے ہی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں عمل سے زیادہ قبولیت کی رب سے طلب کرو، عمل سے زیادہ قبولیت کی طلب کرو، کہ عمل تو ہم بڑے بڑے کر گزرتے ہیں، قبولیت جب مد نظر نہیں ہوتی، سامنے نہیں ہوتی، تو بڑے بڑے عمل اکارت چلے جاتے ہیں۔ اور ہمارا یہی حال ہے کہ ہم نے بڑے بڑے مجمع تو جمع کر لیے، لیکن انسان جمع نہ کر سکے۔ ہم نے اپنے زمانے کو تو دیکھ لیا، لیکن اپنے اندر جھانکی نہ ڈال سکے۔ یہ وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، اچھائی کے دروازے اپنے اوپر بند کرنے والے انسان کو سوچ لینا چاہیے، یہ بات دل پہ لکھ لینی چاہیے کہ جب سے حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے اور قیامت کے آخری فرد تک، کہ قیامت قائم ہونے سے پہلے آخری بندے تک، آج تک کسی کو اچھائی نے نقصان نہیں دیا۔ سمجھ آئی بات؟ دل پہ لکھیے گا، آج تک اچھائی نے کسی کو نقصان نہیں دیا۔ یہ حاجی صاحب میلاد مناتے ہیں، ابھی 34واں میلاد منا رہے ہیں، ان سے پوچھ لیں 34 سال ہو گئے آپ کو، آپ کے باپ کو میلاد مناتے ہوئے، میلاد منانے نے آپ کو نقصان دیا؟ تو یہ بولیں گے نہ نہ، ہمیں تو میلاد مصطفیٰ نے برکتوں سے جھولیاں بھر دی ہیں، ہمارے گھر پر رحمتوں کے ڈیرے ڈل گئے ہیں، ہمارے اوپر رب کی جو ہے وہ بے پناہ رحمت نازل ہوئی ہے اس میلاد کے صدقے۔ تو بات جتنی بھی گھما لیں اسی جملے پر آ کے رک جاتی ہے کہ اے بندہ مومن، اے ذی شعور، اے عقل مند، اے علم والے، اے فکر والے، اے ذہانت والے، اے فطانت والے، اے دنیا میں تجارت کرنے والے، دکانداری چلانے والے، دنیا کے اندر نام کمانے والے، یہ بات جان چکا ہے اور آج یاد کر لے کہ اچھائی نے کسی کو نقصان نہیں دیا اور برائی نے آج تک کسی کو فائدہ نہیں دیا۔ برائی بڑے بڑے برے لوگوں سے آپ تنہائی میں انٹرویو کر لیں، وہ آپ کو بتائیں گے یار بہت بدکاریاں کی اب پچھتا رہے ہیں، بہت شرابیں پی اب پچھتا رہے ہیں، بڑے ظلم کیے اب پچھتا رہے ہیں، اب جو ہے وہ لوگوں کی فریادیں، لوگوں کی آہوزاری آج ہمیں تکلیف میں مبتلا کیے ہوئے ہے۔ ہر برا کام کرنے والا بندہ بالآخر پچھتاتا ہے، تڑپتا ہے، روتا ہے، وہ اپنی تباہی کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، دنیا کو بتاتا ہے، گواہ بناتا ہے، لوگوں کو کہتا ہے، اپنے بچوں کو کہتا ہے، بھائیوں کو کہتا ہے، دوستوں کو کہتا ہے گناہ نہ کرنا۔ گناہ نے آج تک کسی کو فائدہ نہ دیا، نہ قیامت تک دے گا۔ آج میرے دوستو یہ بات اس لیے بول رہا ہوں، اچھائی بند گلی میں چلتی چلی جا رہی ہے، اچھائی پر انسانیت نے دروازے بند کرنا شروع کر دیے ہیں۔ اچھائی کو اپنانے کے لیے آج کا نہ نوجوان تیار ہے، نہ مرد تیار ہے، نہ عورت تیار ہے۔ پھر وہ کسی نے کیا خوب کہا، اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا وہ حالے نہ رہے۔ یہاں ایک میں دو طرف کی صورت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آج کا انسان کتنا کمزور ہے، ہلکی سی دھوپ برداشت نہیں کر سکتا۔ آج کا انسان، آج کا، اور جن کی بات اس شعر میں کہی گئی کہ جن کا تو چاند تھا وہ حالے نہ رہے، ان دونوں کو بیان کر رہا ہوں۔ آج کا انسان کمزور، سر درد برداشت نہیں ہوتا، داڑھ کا درد برداشت نہیں ہوتا، اے سی لگا کے گرمی کو اپنے سے دور رکھتا ہے، فریج لا کے ٹھنڈا پانی پی کے گھبراہٹ کو دفع کرتا ہے۔ آج کا انسان انتہائی کمزور، دو بندوں سے نہیں لڑ سکتا، 2 دن نہیں بھوکا رہ سکتا، 3 دن تک جو ہے وہ پانی کے بغیر تو رہنا کجا
3 گھنٹے تک پانی کے بغیر نہیں رہ سکتا. آج کا انسان نرم گدے کے بغیر اس کو نیند نہیں آتی. اور ایک وہ انسان اتنے پاورفل تھے, اتنے طاقت والے تھے کہ حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم, آپ جب خیبر کے مقام پر اپنے خیمے میں تشریف فرما تھے, رسول عربی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ جو اتنے دن سے خیبر فتح نہیں ہو رہا, آج میں محمد اس بندے کو یہ جھنڈا دوں گا کہ جو رب سے محبت کرتا ہے رب اس سے محبت کرتا ہے, جو رسول سے محبت کرتا ہے رسول اس سے محبت کرتا ہے, اور وہ اس وقت تک واپس نہ لوٹے گا جب تک خیبر کو فتح نہ کر لے. سبحان اللہ. سارے صحابہ اکڑ اکڑ کے حضور کے خیمے سے گزر رہے ہیں. یہ سنت ہے حضور کی, جیسے آپ عمرے میں کرتے ہیں نا, یہ بھی کافروں کو دکھانے کے لیے یہ اکڑ تھی. آج مسلمان میں مسلمان کو دکھانے کے لیے تو اکڑ ہے, کافر کو دکھانے کے لیے اس میں کوئی اکڑ نہیں ہے. وہاں تو یہ پاؤں پکڑ لیتے ہیں, لیکن اپنے مسلمان کا گریبان چاک کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں. سب صحابہ وہاں سے گزر رہے ہیں کہ حضور سے گارنٹی مل جائے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں. اللہ اللہ. یہ دیکھیں نبی, یہاں ایک عقیدہ بھی سمجھ میں آیا کہ صحابہ کا معیار ذات مصطفیٰ تھی. وہ اپنے سجدوں کو معیار نہیں بناتے تھے, نہیں تو وہ تو پکے نمازی تھے, پکے قاری تھے, حافظ تھے, قرآن سے محبت کرنے والے تھے. لیکن حضور علیہ السلام نگاہ ڈالیں اور جھنڈا مجھے پکڑا دے تو یہ گارنٹی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ سے محبت کرتا ہے, میں اس سے محبت کرتا ہوں. اللہ اکبر. نبی پاک نے فرمایا کہ میرا علی کہاں ہے, میرا علی کہاں ہے. حضرت علی خیمے میں تھے, کہا کہ ان کی آنکھ خراب ہے حضور, آنکھ آئی ہوئی ہے, شوب چشم ہے. تو نبی کریم نے فرمایا ان کو بلا کے لاؤ. حضرت علی المرتضی حاضر خدمت ہوئے. نبی کریم نے اپنا لعاب آنکھوں پہ لگایا, آنکھیں ٹھیک ہو گئی. حضور علیہ السلام نے جھنڈا پکڑا دیا, آپ لشکر کے ساتھ گئے. صحابہ کہتے ہیں جو خیبر کا قلعہ تھا, دروازہ تھا, وہ کھلتا ہی نہیں تھا, اسی کا سارا چکر تھا, کھلے تو ہم آگے جنگ کریں. حضرت علی گئے, کواڑ کو پکڑا, کھینچا, اس کو اوپر اٹھا کے پھینک دیا, فوجیں اندر چلی گئیں. صحابہ کہتے ہیں حضرت علی نے جو دروازہ جو پکڑا تھا, کھینچا تھا اور پھینک دیا تھا, وہ دروازہ 50 صحابہ نے اٹھا کے سائڈ پہ کیا تھا. اتنی پاور ہے تیرے اندر, دندناتا پھرتا ہے دنیا میں. آج کا انسان اور ایک وہ قوت والا, اتنی طاقت ہے کسی کے پاس. وہ تلوار جو اٹھاتے تھے, 5 بندے اس تلوار کو نہیں اٹھا سکتے تھے جو حضرت علی تنے تنہا پکڑتے تھے, اور کسی کے سر پہ لگتی تھی تو اس کو جو ہے وہ گاجر کی طرح کاٹ کے وہ حصوں میں تقسیم کر دیتی تھی. وہ طاقت والے, وہ شعور والے, وہ فکر والے, وہ علم والے, وہ ذہانت والے, وہ فطانت والے. لیکن جب رسول اللہ کی بات آئی, نبی کریم نے کہہ دیا آؤ رب کے سامنے جھک جاؤ, اچھائی کا راستہ اختیار کر لو, تو پھر قربان جائیں. انہوں نے اپنی ساری طاقتیں نبی پاک کے قدم میں لا کے ڈال دی, حضور کے قدموں میں لا کے اپنی طاقتوں کو ڈال دیا. اسی طرح ایک شیر بہادر کی بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے سامنے یہ دونوں صورتیں آئیں. اے بندے, تیری قوت تو کوئی قوت نہیں ہے, تیری طاقت تو کوئی طاقت نہیں ہے, تیرے پاس تو گناہ کرنے کے اتنے اسباب بھی نہیں ہیں, تیرے پاس تو جہالت کا وہ دور بھی نہیں ہے. لیکن اس زمانے کے لوگ اللہ جل و علا سے محبت کرنے میں وہ کتنے بے مثال تھے کہ وہ طاقت میں بھی بے مثال, وہ عقل و ذہانت میں بھی بے مثال, وہ اپنی قوت میں بھی بے مثال. لیکن اس کے باوجود انہوں نے جب جھکایا خود کو تو انہوں نے منافقت میں خود کو نہیں جھکایا, سچے دل سے خود کو جھکا لیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آئیے سنیے, ذوالقعدہ کا مہینہ ہے, ذوالقعدہ کا چاند طلوع ہوا ہے. بات غور سے سنیے گا, دل ٹھنڈا ہو جائے گا. ذوالقعدہ کا چاند طلوع ہوا ہے. حضرت وہاں جب ذوالقعدہ کا چاند مکے میں طلوع ہوتا تو اکاز اور مچنا کا ایک جو ہے وہ میلہ لگا کرتا تھا. اکاز کا میلہ لگا ہے, وہاں لوگ شعر و شاعری کر رہے ہیں. ایک شاعر جو ہے وہ اپنے قبیلے کی حمد و توصیف کر رہا ہے, سامنے بیٹھے اس قبیلے والے واہ واہ اور دادے تحسین دے رہے ہیں, اور مخالف قبیلے کی مذمت پر بڑے خوش ہو رہے ہیں.
اور اس شعروں کو سننے والا سامنے ایک نوجوان کھڑا ہے جو اپنی مونچھوں کو تاؤ دے رہا ہے، اور جب شعر و شاعری ختم ہوئی وہاں سے وہ نوجوان دوڑ پڑا، اس کے ساتھی بھی پیچھے دوڑ پڑے۔ وہ لمبے قد والا، چوڑے سینے والا اور بھرپور شباب کا حامل نوجوان آگے دوڑ رہا ہے، پیچھے اس کے ساتھی اس کو پکڑنا چاہتے ہیں کہ اس کا غصہ ذرا ٹھنڈا ہو جائے، یہ تھوڑی دیر کے لیے یہ رک جائے، ہماری بات مان لے۔ وہ اپنے جو ہے وہ روب و دبدبے کے ساتھ جو ہے وہ دوڑ رہا ہے، اکاس کے وہاں میدان کے اندر پہنچا اور کہا مجھے مت روکو۔ کہاں ہے وہ نوجوان جس نے پہلوانی کا جو ہے وہ دعویٰ کر رکھا ہے کہ کوئی اس کے سامنے نہیں آ سکتا؟ وہاں جب جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں ایک یمن کا نوجوان کشتی کر رہا ہے، جو پہلوان سامنے آتا ہے اس کو پچھاڑ دیتا ہے، جو سامنے آتا ہے پچھاڑ دیتا ہے، اور وہاں دعویٰ کرتا ہے کہ اے مکے والو، کوئی اپنا بہادر نوجوان لاؤ، قوت والا لاؤ، جس کے بازو میں قوت ہو، جو میرے سامنے ٹھہر سکے، میرے سامنے لڑ سکے، مجھے گرا سکے۔ تو وہ نوجوان جو اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے وہاں پہنچتا ہے، وہ کہتا ہے ارے وہ کون ہے کہ جو یہ دعویٰ کر رہا ہے؟ کیا خطاب کے بیٹے کے ہوتے ہوئے بھی وہ یہ اعلان کر سکتا ہے؟ یہ کون تھے؟ حضرت عمر تھے، حضرت عمر تھے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں خطاب کے بیٹے کے ہوتے ہوئے مکے والوں کو آ کے کوئی اعلان دے دے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان اس وقت نہیں ہوئے تھے، یہ بتا رہا ہوں ان کی قوت، ان کی طاقت، یہ سمجھا رہا ہوں کہ صحابہ نے مجبوری میں کلمہ نہ پڑھا تھا، مجبوری میں نہیں جھکے تھے، کمزوری میں نہیں جھکے تھے، کوئی تلوار نے ان کو نہیں جھکایا تھا، کسی کے روب نے ان کو نہیں جھکایا تھا، ان کی طاقت بتا رہا ہوں۔ اے بندے تیری طاقت کہاں ہے؟ تیری قوت کہاں ہے؟ حضرت عمر بن خطاب میدان میں آئے اور اس پہلوان کو جو دعویٰ کر رہا تھا کہ میرے جیسا مرد کوئی نہیں ہے، آپ میدان میں آئے اور اس کو پکڑا اور چاروں شانے جو ہے وہ چت کر دیا، اوپر بیٹھ گئے اور پھر گھوڑے پر سوار ہوئے۔ اور کسی نے کہا کہ حضرت گھوڑ دوڑ کے اندر بھی مقابلہ کرنا چاہتے ہو؟ آپ نے گھوڑے کو دوڑایا اور اس جگہ پہنچ گئے جہاں گھوڑے دوڑ رہے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کھڑے ہوئے اور آپ کا گھوڑا سب سے آگے نکلا اور بتا دیا کہ عمر بن خطاب جیسا پہلوان کوئی نہیں، عمر بن خطاب جیسا بہادر کوئی نہیں، عمر بن خطاب جیسا طاقت والا کوئی نہیں، پاور والا کوئی نہیں، طاقت والا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک طرف یہ طاقت تھی، یہ بہادری تھی، اور مکے کے اندر ان کا یہ روب تھا کہ کوئی بھی بندہ مکے میں رہ کر توحید کی بات نہ کر سکتا تھا۔ اعلان نبوت سے پہلے حضرت زید بن عمر نے وہاں اعلان کیا تھا کہ بتوں کی پوجا چھوڑ دو، یہ تاریخ کی بات بتا رہا ہوں۔ اعلان نبوت سے بھی پہلے زید نے کہا، حضرت زید نے یہ کہا تھا کہ میری فطرت کہتی ہے کہ یہ بتوں کو جھکنا بری بات ہے، بتوں کو کعبے میں رکھنا بری بات ہے۔ حضرت عمر نے ان کو پکڑ کے وہاں سے نکال دیا، کہا کہ مکے کا ماحول خراب کرنا چاہتے ہو یا انتشار چاہتے ہو، تفرقہ چاہتے ہو؟ اللہ اکبر۔ یہ قوت و روب والے حضرت عمر بن خطاب، نبی مبارک، نبی مکرم، نبی منور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب نگاہ کرم میں آئے، جب آپ دعائے رسول بنے، جب رب سے رسول عربی نے مانگا کہ اے اللہ کریم مجھے عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن ہشام دے دے، ان میں سے ایک دے دے، تو رب نے پھر ایسا دیا۔ پھر چھپ چھپ کے حضور سے قرآن سننے لگے۔ یکدم مسلمان نہیں ہوئے تھے، چھپ چھپ کے سنتے تھے۔ وہ بہن اور بہنوئی کا واقعہ تو آپ نے علماء سے سنا ہے۔ اس کے علاوہ بھی حضرت عمر کعبے کے قریب چھپ کے جو ہے حتیم میں چھپ کے نبی کی زبان سے پارہ نمبر 30 کی صورتیں سنتے تھے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں جب میں قرآن کی آیتیں سنتا تو مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ میرا جگر پھٹ جائے گا، کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ ارے قرآن تو وہ آج میں بھی سنتا ہوں، آپ بھی سنتے ہیں، ہر محفل میں تلاوت ہوتا ہے، ہر جگہ تلاوت ہوتا ہے، ہر گھر میں رکھا ہوا ہے، لیکن حالت کیوں نہیں بدل رہی؟ قرآن وہی، آیتیں وہی، اللہ اکبر، حالت کیوں
کیوں نہیں آج کے مسلمان کی تبدیل ہو رہی، جس قرآن نے حضرت عمر جیسے بہادر کو جو ہے وہ جھکا کے رکھ دیا، آج میرے اور تیرے جیسا کمزور انسان جھکنے کو کیوں نہیں تیار؟ یہ مقام ہے کہ یہ غفلت کا شکار ہے بندہ، اور کچھ نہیں۔ قرآن میں تاثیر بھی ہے، قرآن میں فیضان بھی ہے، قرآن میں نور بھی ہے، قرآن میں برکت بھی ہے، قرآن میں رحمت بھی ہے، قرآن میں ہدایت بھی ہے، قرآن میں شفا بھی ہے، قرآن کے اندر وہ سارا کچھ ہے جس کی طلب میں انسان مرتا ہے، چلتا ہے، بکھرتا ہے، روتا ہے، تڑپتا ہے۔ خدا کی قسم، قرآن کی ایک ایک آیت میں، ایک ایک حرف میں رب نے وہ سارا کچھ رکھا ہے۔ ملتا نہیں تو ڈھونڈنے والا نہیں ملتا، تلاش کرنے والا نہیں ملتا۔ اگر فرید آج بھی پیدا ہو جائے تو قرآن سے وہ ولایت بھی ڈھونڈے گا، قطبیت بھی ڈھونڈے گا، ابدالیت بھی ڈھونڈے گا، رہنمائی بھی ڈھونڈے گا، سب کچھ تلاش کرے گا۔ قرآن میں سب کچھ ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے واقعہ سنا ہے، میں اس کو طوالت کی طرف نہیں لے جانا چاہتا، جو چیز آپ سن چکے ہیں۔ آپ نے کلمہ پڑھ لیا، اب وہاں پہنچے تو حضرت امیر حمزہ نے کہا کہ میں آج عمر کا کلا کم کر دوں گا۔ حضور نے فرمایا نہیں، آج وہ اچھی نیت سے آیا ہے۔ دروازہ کھولا، حضور نے دامن کو پکڑا اور کھینچا۔ اللہ اکبر، سرکار کے کیا کہہ، اے میں مولویہ نے فرقے بنا لیے ہیں میرے برگر۔ انہوں ذرا صاحب نے شرابی کھڑا کروا، مولوی صاحب انہوں کھینچ کے ذرا سمجھاتے سے چار طبق روشن کر دے گا، مولوی دے ساریاں حدیثاں بھی بھول جاوے گا تے ساریاں آیتاں بھی بھول جاوے گا۔ انہوں آکے جاؤ میاں صاحب کے ڈیرے تے جاؤ، انہیں بڑے چور چھڑائے ہیں، ذرا انہیں سمجھا کہ نہ چھڑایا کر، وہ تو لال کر کے گلے گا واپس۔ نبی میرے برکت دے رہے ہیں، کاٹ بازی بنی ہوئی ہے۔ حضور نے دامن کھینچا، کس کا کھینچا؟ پہلے ان کی طاقت بتا چکا ہوں کتنے پاورفل تھے، عام چلتا پھرتا بندہ نہیں تھا۔ دامن کھینچ کے فرمایا عمر اب تو راہ پر ایسے عمر کہتے ہیں حضور مجھے کلمہ پڑھائیں اور اپنا غلام بنائیں۔ اب جو بات سمجھانے والی ہے کہ اتنی طاقتوں کے باوجود جھکے تو مکمل جھکے، نفاق میں نہیں جھکے، اپنے دل میں میل رکھ کے نہیں جھکے، جھکے تو مکمل جھکے۔ اور کس طرح جھکے؟ آج تو نام کی بھی لوگ لاج نہیں رکھتے۔ یہ انہوں نے ماشاءاللہ حضرت عمر کا ذکر کر رہا ہوں، عمر کی شادی ہے، تو میں کہا ان کو اور برکت مل جائے۔ چلو یار انہوں نے نام کی لاج تو رکھی ہے، لوگوں نے نام عبداللہ رکھا ہوا کنجر نچا رہے ہوتے، شرم نہیں آتی، نبی کے باپ والا نام ہے اور کام کیا کر رہے ہیں، حیا نہیں آتی کہ ابے کا نام محمد احمد ہے اور اس کا نام فلاں ہے اور اس کا نام فلاں ہے، عبد الرحمن اور فلاں فلاں، اور گھر کے اندر وہ کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں وہ بتانے والی کیا بات ہے، وہ پھر طویل کلام ہو جائے گا۔ یعنی یار تھوڑا جا نام دی لاج رکھ لو، کچھ نہیں نام دی تو لاج رکھ لے نا بندہ، انہوں نے اور نہیں تو نام کی تو لاج رکھی ہے۔ اللہ اکبر، حضرت عمر کے اسلام کے کیا کہنے، اچھائی کی طرف مائل ہونے کے کیا کہنے، نیکی کی طرف جھکنے کے کیا کہنے۔ کلمہ پڑھ لیا، کہنے لگے حضور میں تو سارے نے دسنا جی، میں تو سارے نے دسنا جی۔ اللہ اکبر، اور وہاں سے آگے حضرت عبداللہ ابن عمر بیٹے ہیں، پتر ہیں، کہنے میرا ابا گھر ہی آیا تو ساری رات ستا ہی کوئی نہیں، ساری رات ستا ہی کوئی نہیں۔ یہ تھے مسلمان، یہ تھے مسلمان۔ اور میرے کول بھی گلاں بڑیاں تواڈے کول سنن والے من سمجھنا، ہر دوسرے ہفتے مولوی تواڈے کول آندے، ہمارا کام ہی سنانا، لیکن میں سنا کے اندر نہ ڈالوں تو میں بھی بے وقوف ہوں، آپ سن کے اندر منور نہ کریں تو آپ بھی بے وقوف ہیں، بے ٹائم ضائع ہو گیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ساری رات والد صاحب سوئے نہیں، کیوں نہیں سوئے؟ سنو، کہتے ہیں ساری رات سوچتے رہے کہ صبح پہلے 10 کلو میں صبح 10 کلو کوئی پاورفل کافر لب رہے سے جڑا وڈا حضور دا گستاخ ہے دشمن، اور سب تو پہلے صبح جا کے دسنا ہے کہ عمر مسلمان ہو گیا۔ ساری رات سوچتے رہے تو نام کنا آنا سے ابو جہل دا، ابو جہل کا نام آیا اور صبح گئے، دروازہ کھٹکھٹایا ابو جہل کا، ابو جہل نے دروازہ کھولا، کہا کہ بھتیجے اور بھانجے کدھر آئے ہو؟ کہنے لگے میں تیرے دسن آیا میں مسلمان ہو گیا۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے پاور، یہ ہے دل میں رگ رگ میں اسلام کا اتر آنا، روح روح میں اسلام کا آ جانا، قطرہ قطرہ بولے کہ میں
یہ کہ آ کے اچھل اچھل کے نعرہ لگائے اور پھر اچھل اچھل کے گناہ کرے. یہ حالت سیم ہو چکی ہے. محفلوں میں نقیب نے اچھالنا ہوتا ہے, وہ جتنے اچھلنے والے باہر جا کے کیا کرتے. آج اگر مسلمان کا صرف موبائل ہی چیک کر لیا جائے تو سارے اسلام کا ایکس رے ہو جائے. تو بہرحال میرے پیارے بھائیوں, یہ باتیں میرے لیے بھی ہیں. میں کو کتب ابدال نہیں ہوں, اسی معاشرے کا بندہ ہوں, آپ بھی ہیں. لیکن یہ بڑی سوچ کی بات ہے کہ حضرت عمر ابو جہل جیسے بندے کو کہہ رہا ہے کہ ابو جہل سن لے, میں نے کلمہ پڑھ لیا, میں مسلمان ہو چکا ہوں, اور میں جو خبر دے رہا ہوں سچی خبر دے رہا ہوں, شک کے نہ رہ جاؤں. تو حضرت عمر فاروق اعظم نے جب یہ بات کہی تو ابو جہل نے یہ کہتے ہوئے دروازہ بند کیا کہ تو بھی ذلیل ہو اور جا تیری خبر بھی ذلیل ہو, اور دروازہ بند کر دیا. 2-3 اور دروازے بجائے, وہ جو سنے حضرت عمر کا روب دیکھے بند کر دے. پھر مشورہ کیتا کہ کام نہیں بن رہا, مینوں کیوں نہیں مار دے. ہائے ہائے, دین اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے, اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے. جن کا تو چاند تھا خدا کی قسم وہ حالے نہ رہے. تیرے لیے گردنیں کٹانے والے مزاروں میں چلے گئے, تیرے لیے گھر لٹانے والے مزاروں پہ چلے گئے, تیرے لیے اپنا خونے جگر دینے والے آج خال خال دکھائی دیتے ہیں. اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے, جن کا تو چاند تھا وہ حالے نہ رہے. حضرت عمر کہتے ہیں لوگوں مجھے مارا کیوں نہیں جا رہا, جیسے حضرت بلال حبشی کو مارا جاتا تھا, جیسے حضرت خبیب و خباب کو مارا جاتا تھا, جیسے حضرت عثمان غنی کو تکلیف دی جا رہی تھی, مجھے بھی تکلیف دی جائے. بالاخر آپ نے مشورہ کیا کہ کس کو کہوں کہ وہ جلدی جلدی مشہور کر دے. جمیل بن عمر نامی ایک بندہ تھا, وہ یہ چغل خور جس قسم کی مرد و عورت ہوتے ہیں اس طرح کا تھا. کسی نے کہا اس کو کہہ دو وہ جھٹ پٹ میں مشہور کر دے. اس کے کان میں حضرت عمر نے بات کہی, کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں مسلمان ہوں. وہ وہاں سے آدھی بات سنی جیسے چغل خور سنتے ہیں. عمر بھائی کی شادی ہے, ان کے لیے بھی ہدایت, شادی شدہ یہاں جو بھائی بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی ہدایت, جو سسر بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی ہدایت, جو بھائی بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی ہدایت. خدا کی قسم گھر کو بچانا ہے تو چغل خور کی چغلی مت سنو, اس کی زبان کو روک دو, اس کے منہ میں 1 کپ چائے ڈالو اور اس کو کوئی یہاں سے چلا جائے. تیری مہربانی, مجھے تجھ پہ اعتماد نہیں ہے, اپنے باپ پہ اعتماد ہے. جب تیرے باپ کی بات کرے نا تو کہہ کیوں نہیں دیتا, اور وہ باپ جس نے تجھے بڑا کیا ہے اتنے الفاظ کہہ دینا کہ مجھے تیرے اوپر یقین نہیں ہے, میرے باپ پر یقین ہے, میری گردن بھی اتار دے تو میں اس کے آگے کھڑا نہ ہوگا. تیری ماں کی چغلی کرے یا بہو کے سامنے ساس کی چغلی کرے, اس کو کہہ دے کہ تو اس کو ماں سمجھتی ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا, لیکن جب میں اپنی اس ماں کو چھوڑ کے یہاں آئی ہوں تو خدا کی قسم اس کو میں نے ماں کا درجہ دیا. ساس کے سامنے چغل خور آئے اس کو وہ بول دے تو اس نے اپنا باپ چھوڑا ہے, ماں چھوڑی ہے, اپنے جگر کے ٹکڑے چھوڑ کے آئی ہے. یہ میرا بھی جگر کا ٹکڑا ہے, میں تیرے اوپر یقین نہیں کروں گی, میں اس کے اوپر یقین کروں گی. رحمت ہی رحمت ہو جائے, برکت ہی برکت ہو جائے. حضرت عمر کی وہ بات سن کے چغل خور دوڑا اور کعبے کے گرد بیٹھے کافروں میں اعلان کرتا ہے کہ اے لوگوں, عمر بن خطاب بے دین ہو گیا ہے, دین چھوڑ دیا ہے. پیچھے پیچھے حضرت عمر بھی دوڑ کے آ رہے تھے. اے سونے نبی دے دیوانے کیسے پکے تھے یار, اللہ اکبر, پیچھے پیچھے آ رہے تھے. جب اس نے یہ کہا تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا اے لوگوں, عمر بے دین نہیں ہوا ہے, عمر دین والا ہو گیا ہے, عمر مصطفیٰ کریم کا غلام بن گیا ہے, عمر نے کلمہ پڑھ لیا ہے, وحدانیت و توحید کو مان لیا ہے, رسالت رسول اکرم کو مان لیا ہے. عمر بے دین نہیں ہوا, عمر نے تو شہادت دی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. عمر رائے حق پر آ گیا ہے, عمر رائے راست پر آ گیا ہے, عمر نے وہ راستہ
اختیار کیا ہے. جس راستے پر جو ہے وہ آل حق چلتے ہیں, جس راستے پر نیک چلتے ہیں, جس راستے پر اچھے لوگ چلتے ہیں, اللہ اکبر. حضرت عمر کے کیا کہنے, آپ کے زمانہ خلافت کے اندر قحط پڑ گیا. ارے کتنے سچے لوگ تھے, اچھائی کرنے والے لوگ تھے, پکے لوگ تھے, جھک جانے والے لوگ تھے, درد امت رکھنے والے لوگ تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, قحط کا زمانہ ہے اور صرف زیتون سے کھانا کھاتے تھے. پیٹ میں درد پڑ گیا, جب کوئی اور چیز نہیں کھائی, گھی نہیں کھایا, کوئی اور چیز نہیں کھائی, پیٹ میں درد پڑ گیا, اپنے پیٹ کو انگلی لگا کے کہتے ہیں. حضرت عمر اپنے پیٹ کو انگلی لگا کے کہتے ہیں, اے میرے شکم, جب تک حضور کی امت بھوکی ہے تجھے یہی زیتون کھانا پڑے گا, تجھے درد ہو یا درد نہ ہو. یہ کتنے سونے لوگ تھے. آج ساڑا ماں پہ اور روندا رہے, ساڑے کوئی درد نہیں, کوئی تکلیف نہیں. یہ 30 لاکھ میل دور بیٹھی امت کے واسطے درد رکھتے تھے. ارے ان کی سچائی تھی, ان کی صداقت تھی, ان کی اچھائی تھی, اچھے راستے کو صدقے دل سے اپنایا تھا. تو پھر یہی حضرت عمر ہے کہ مدینے میں آنے والے زلزلے کے وقت اپنا کوڑا زمین پر مار کے فرماتے ہیں, اے زمین مدینہ, تمہارے اوپر عمر نے کیا انصاف نہیں کیا ہے. یہ کہنا تھا, اس وقت سے آج تک کبھی زلزلہ نہیں آیا. سچے لوگ, صداقت والے لوگ, اچھے لوگ, کرم والے لوگ, نیک لوگ. 41 منٹ پورے ہوئے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اللہ نیک بنائے, اچھا بنائے. بات میں نے یہ بیان کی تھی, اچھائی کسی کو نقصان نہیں دیتی, برائی کسی کو فائدہ نہیں دیتی. اچھائی کرو تو مکمل جھک کے کرو, منافقت رکھ کے نہ کرو, اپنے آپ کو مکمل جھکاؤ اسلام کی طرف. دین فطرت سے پیار کرو, دین فطرت سے محبت کرو, دین فطرت کے تمام احکامات سیکھو, سمجھو, میلاد کراؤ, جتنا مرضی اچھا خطیب بلاؤ, اس کو موضوع دو کہ میاں ہمارے علاقے میں یہ برائی پا جا رہی ہے, ذرا سمجھا دے, ہمارے بچے سدھر جائیں گے. دین صرف نماز, روزے, حج, زکات کا نام ہی نہیں ہے. اس میں اخلاقیات ہیں, اس میں معاملات ہیں, اس میں معاشیات ہے, اس میں معیشت ہے, اس کے اندر جو ہے نا وہ اخلاقی قدریں ہیں, لین دین ہے, بول چال ہے, گفتگو ہے, رشتہ داری ہے. صرف اس کو ہی سمجھ لیا, عبادت کو ہی اسلام سمجھ لیا, تو پھر یہ واقعات ہوں گے. اس واقعے کو میں سنانا ضروری سمجھوں گا, مجھے معاف کیجئے گا اگر 1 منٹ میں اوپر لے جاؤں. مکہ پاک کی سرزمین ہے, رات کے 3 بجے ہیں, میں اپنے ہوٹل سے نکلا, سچا واقعہ بتا رہا ہوں. حج کے دن ہے, میں اپنے ہوٹل سے نکلا اور کعبہ مشرفہ کی زیارت کے لیے جب میں حرم میں پہنچا تو وہاں پہلے دروازے کے سامنے بیٹھا, کچھ حاجیوں سے بات چیت ہو رہی ہے, تو ایک مائی صاحبہ وہاں بیٹھی, وہ میرا منہ تک رہی اور کچھ دیر کے بعد کہتی ہے, بیٹا میری طرف بھی ذرا توجہ کرنا, میری گل بھی سننا. وہ مائی تقریباً 70-75 سال عمر, اور وہ اماں جان کہتی ہے, بیٹا میرا بیٹا ریاض میں رہتا ہے اور اپنی بیوی کو اور مجھے عمرے پہ بلایا. ریاض کے اندر اس کی بیوی نے کہا کہ اس گھر میں یا میں رہوں گی یا تیری ماں رہے گی. اللہ اکبر, نہ جانے کیسے چشم فلک میں یہ منظر دیکھا ہوگا, یہ کرخت واقعہ کیسے زمین کی تاریخ پر رکھا ہوا ہوگا کہ اس بیٹے نے اپنی بوڑھی ماں کو بس میں بٹھایا اور مکے چھوڑ کے چلا گیا. کہتا ہے محرم الحرام تک اماں تو یہاں رہے, جیسے مرضی رہے, نہ مکان, نہ گھر, نہ سہارا, اور اس اماں کو وہاں چھوڑ کے چلا گیا. وہ چھوڑنے والا حاجی بھی تھا, وہ چھوڑنے والا نمازی بھی تھا, وہ چھوڑنے والا نیکی کرنے والا بھی تھا, لیکن وہ رب کے ہاں مقبول نہ تھا. جس کی ماں آہ بھر دے تو نہ سجدہ رب تک پہنچا سکتا ہے, نہ داڑھی رب تک پہنچا سکتی ہے, کچھ بھی رب تک نہیں پہنچا سکتا. ماں کے درد کو سمجھو کہ جس نے تمہیں اپنے پیٹ میں رکھا اور درد سہتی رہی اور اپنے پیٹ سے نکالا تو درد سہا. حدیث کے مجموعے میں اس درد پر رب عورت کو اتنی نیکیاں دیتا ہے کہ انسان اور فرشتے لکھنا چاہیں تو لکھ نہیں سکتے. ایک بچہ ہے کہ ماں کے درد کو نہیں سہتا. اللہ میں نیک بنائے, اللہ میں اچھا بنائے, اچھائی پہ قائم رکھے, دعوت اسلامی
جو کہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک اور حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب قادری کا لگایا ہوا خوبصورت خوشبودار منور پودا ہے، اس کے ساتھ جڑ جائیے۔ جس طرح ہمارے ایوب صاحب نے اپنے بچے دعوت اسلامی کے سپرد کر دیے ہیں، یہ کتنی خوش نصیبی ہے کہ آپ کی شناخت دعوت اسلامی بن جائے، یا آپ کی پہچان میلاد مصطفیٰ بن جائے، دین کے کام آپ کی پہچان بن جائیں، تو اس سے بڑا اچھا اور نیک کام کیا ہو سکتا ہے۔ اس گھر پر اللہ رحمت کرے اور ہمارے عمر بھائی کو حضرت عمر کا صدقہ زندگی بھر میں وہ خوشیاں عطا کرے۔ ان سے محبت ہی ہے، دیوانہ سا ہر محفل میں پہنچ جاتا ہے۔ تو حالانکہ میں سارا دن مصروف تھا، سوچتا رہا یا عمر بھائی کی شادی پہ بیان کیا کروں، تو میں نے کوئی 5 موضوع پڑھ کے آیا، اس میں نے ایک موضوع کا آدھا حصہ بیان کیا، وہ کرنا تھا۔ یہ ان کی محبت تھی کہ میں یار آج کروں، ان کے بہت سارا بیان کروں کہ یہ ہر میلاد میں جاتا ہے، اور جو ہر میلاد میں جاتا ہو پھر اس سے محبت ہونی چاہیے۔ اللہ ان کے والدین کو، ان کے گھر والوں کو خوب خوشیاں دے، اور ماں باپ کا بھی انہیں حق ادا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، بیوی کا بھی حق ادا کرنے کی توفیق بخشے، سسرالی اور خونی دونوں رشتے اللہ نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حبیب تو یہ مل کر ہمارے عمر بھائی کا سیرہ پڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہی اشعار جو میری شیخ طریقت میں تحریر فرمائے۔ دولہا بنا سہرا سجائے، دولہا بنا سہرا سجائے، دولہا بنا فضل مولا سے عمر اتاری ہے، دولہا بنا خوش نما پھولوں پھولوں کا ان کی سجدے ہے، سہرا سجائے دولہا بنا، سہرا سجائے دولہا بنا، سہرا سجائے دولہا بنا، تو سزا رکھنا
محمد رضا گاتے رہا ہوں واسطہ یہ دولہا بنا سہرا سجا یہ دولہا بنا مبارک ہو 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 یہ دولہا بنا سہرا سجا یہ دولہا بنا اور یہ رشتے داروں کے دل کی دعا دولہا بنا سہرا سجا یہ دولہا بنا فضل مولا سے عمر عطاری ہے دولہا بنا خوش نما پھولوں پھولوں ان کے سر پہ ہے سہرا سجا یہ دولہا بنا سہرا سجا یہ دولہا بنا سہرا سجا دولہا یا نبی تم پر سلام 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 اے شہنشاہ مدینہ السلام والسلام اے شہنشاہ مدینہ السلام